پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، ان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی تھی، اور جب ملاقات نہیں ہوئی تو بہت زیادہ اس کے بارے میں اسپیکولیشنز ہونے لگی، اور نہ صرف یہاں تک بلکہ بھارتی میڈیا میں بھی ان کی تو موقع کا انہوں نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے انٹرویو کہ دے کچھ دیا، سکینڈلائز کریں، کوئی بات کریں. جی ان کی بہن نے بھی انٹرویو دیا نا بھارتی میڈیا میں. پہلے انہوں نے شروع کیا سارا ریومر سکینڈلز، اور ساتھ میں سوشل میڈیا پہ شور اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں، رپورٹس. بالکل، اور اس کی وجہ موجود تھی، ظاہر ہے پی ٹی آئی کے پاس اس کی وجہ تھی کہ بھائی ملاقات کافی ہو گئے، 4 ہفتے ہو گئے ہیں، 4 ہفتے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہمیں، یا آپ تو یا کسی ایک کو آپ چوز کر کے لے جائیں اور دکھا دیں کہ بھائی وہ ٹھیک ہے، ہی از ہیئر اینڈ ہارٹی، تو ٹھیک ہو جائے گا کام. لیکن حکومت نے بھی تھوڑا مسٹیکل یہ کیا کہ کافی دیر تک ان کو نہیں ملنے دیا، تو جس کی وجہ سے ڈیلے کیوں تھا ملاقات میں، کیا وجہ ہے، کیا چل رہا تھا ذہن میں، کیا سوچ رہے تھے. لیکن یہ کہ انڈیا نے اس کا جو ہے نا بھرپور فائدہ اٹھا لیا. جو مسئلے چل رہے ہیں اس کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس obsession with پاکستان کے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ایسی خبر اڑا دو کہ وہاں جو ہے نا ٹینشن پھیل جائے. لیکن خیر عمران خان صاحب کی بہن سے ان کی ملاقات کل ہو گئی ہے، اور انہوں نے آ کر بتایا بھی لوگوں کو کہ بھائی عمران خان صاحب صحت مند ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور جو ان کے کنسرنز ہیں، جو ان کے ٹھیک ہے جو انہوں نے سوالات اٹھائے وہ بھی انہوں نے اس سے متعلق بتا دیا کہ کیا سمجھتے ہیں وہ اس وقت جو کچھ چل رہا ہے ملک کے اندر. جی کافی غصے میں بھی انہوں نے یہ بھی کہا. تو ہمیں جوائن کیا ہے شوکت بسا صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. شوکت صاحب گڈ مارننگ. ٹھنڈ میں ظاہر بیٹھے ہیں اس وقت، لیکن گرما گرمی آپ کی صفوں میں ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے ابھی؟ نہیں، ٹھنڈ تو اس وقت جو سیاسی طور پر تو ٹیمپریچر بہت گرم ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ رات بھی میرے خیال میں کوئی 6-7 ٹیمپریچر تھا اسلام آباد میں، اور اس سے 2 رات پہلے بھی ہم لوگ چیف منسٹر جو کے پی کے ہیں وہ 60 ٹیمپریچر میں کھلے آسمان تلے زمین کے اوپر بیٹھے رہے ساری رات. 5 کروڑ کا نمائندہ الیکٹڈ چیف منسٹر بیٹھا رہا ہائی کورٹ کے آرڈرز لے کر، سپریم کورٹ کے آرڈرز لے کر. لیکن پاکستان میں تو بنانا ریپبلک بن چکا ہے، نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی قانون ہے، بلکہ جنگل کا قانون ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ سپرنٹ جیل، سپاہی، دربان وہ ججز کے آرڈرز کو پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہیں، جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. تو آپ ابھی بات کر رہے ہیں تو میں انٹرو میں سن رہا تھا، دیکھیں جب آپ اپنا تمسخر خود اڑائیں گے تو پوری دنیا آپ کا تمسخر اڑائے گی. آج کل ایک سویلائز دنیا میں جہاں پر پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، ہاتھ میں ٹیلی ویژن پکڑا ہوا ہر ہاتھ میں، جہاں وہ دیکھیں گے کہ عمران خان کو گرانے کے لیے، عمران خان کو جھکانے کے لیے آپ نے میڈیا کا گلا گھونٹ دیا، عدالتیں فتح کر لی، پارلیمنٹ فتح کر لی، اور یہاں تک کہ ججز آپ کے ملک میں انصاف مانگ رہے ہیں، تو عمران خان کس سے انصاف مانگے؟ تو آپ بات کر رہے تھے کہ عمران خان کی ملاقات ہوگی. اندازہ یہ کریں کہ جیل مینولز ہیں، پریزن کے رولز ہیں کہ ہم نے باقاعدہ منگل کو اور جمعرات کو، ہائی کورٹ کا آرڈر ہمارے ہاتھ میں ہے کہ منگل کو وکلا اور فیملی ملے گی اور جمعرات کو ہمارے پولیٹیکل لوگ ملیں گے، لیکن نہیں ملایا جا رہا. یہاں تک کہ جب ہم وہاں پر کورٹ میں جاتے ہیں تو ججز جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم اگر نہیں سپرنٹ جیل ملا رہا تو ہم کیا کریں. اور آپ دیکھیے کہ بہنیں ہیں، ان کو عمران خان صاحب کے کروڑوں چاہنے والے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، اور طرح طرح کی پھر خبریں اڑ رہی تھی ان کی صحت کے حوالے سے، خبریں میڈیا پہ پھیلائی گئی. آپ نے پتا کیا کہ وجہ کیا ہے، ملاقات میں تاخیر کیوں آ رہی ہے؟ کیا آپ کو وجہ بتائی جاتی تھی؟ ڈر، خوف، کپاہٹ ہے سسٹم کے اندر کہ ایک عمران خان جن کو آج انہوں نے 2.5 سال سے جیل میں بند کیا ہوا ہے، پارٹی کے پر ہر طرح کا ظلم جبر فتائیت ہوئی ہے، الیکشن چھین لیا گیا، ریزرو سیٹیں چھین لی گئیں، اور ڈرتے ہیں عمران خان کے ایک پیغام سے. ڈر یہ تھا کہ عمران خان کوئی کال دے دیں گے، دوبارہ لاہور مرچ پوچھے گا. بھائی وہ ہمارا سیاسی جمہوری اخلاقی حق ہے. جب آپ پاکستان میں آپ ہر طرح کا انصاف ختم کر دیں گے، جب آپ عدالتیں ختم کر دیں گے، آئین ختم کر دیں گے، جمہوریت پر شب خون ماریں گے، تو کیا ہم لوگ نہیں نکلیں گے؟ آپ بے گناہ آج عمران خان، ان کی بیگم یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، کس کا نام لوں؟ شوکت صاحب آج 2.5 سال سے جی شوکت صاحب، ویسے رانا ثناء اللہ، اور مجھے بھی خیر تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جیل رول 265 کا انہوں نے حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ ملاقات کریں لیکن سیاست نہ کریں، سیاست زیر بحث نہیں آئے گی.
ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ सुहेब जी तुम इन्होंने हुकूमत कहते हो ना और राना सनाउल्लाह का नाम लेते हैं तो ना दिया करें। इन लोगों को तो इनके घर वालों ने वोट नहीं दिए, इनके मोहल्ले वालों ने वोट नहीं दिए। यकीन माने ये इतने बेशर्म हैं, टीवी पे बैठ के जब कहते हैं जी हम हुकूमत, ओ भाई हुकूमत वोटों से होती है, हुकूमत आवाम से होती है। जगह अगर आपका वजीर नहीं सर, बड़ी तरक्की कर आप क्या बात कर रहे हैं, पूरी उनकी कमांड है पंजाब पे, आप देखें तरक्की, वो कह रहे हैं बहुत तरक्की हो रही है। मरियम नवाज साहिबा से अवाम में जिस तरह वो घुल मिल जाती है, उससे लग रहा है कि तरक्की ਜਿਹੜੀ है ना इन्हों की अपनी हुई है, अवाम की तो कोई नहीं हुई। अगर तरक्की हुई होती ना तो नवाज शरीफ अपना इलेक्शन ना हार गया होता। भाई 40 साल से ये हुक्मरान है पंजाब के अंदर, अगर ये इन लोगों ने कुछ किया होता तो नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राइकत से ना हारता, मरियम बीबी महर शराफत से ना हारती, शहबाज शरीफ ना हारता, 17 सीटों की हुकूमतें ना बनानी पड़ती। पर छड़ दो इन्होंने गल्लां नूं। यही तो इस वक्त निजाम है जिसके ऊपर आज आप अंदाजा कीजिए कि मुल्क के अंदर इतनी अफरा तफरी है, इतनी गैर यकीनी है कि आपका IMF उसने चले हम तो मुखालिफ हुए ना भाई। IMF कह रहे हैं ना 1000 अरब ना 2000 अरब 53,000 अरब का डाका डाला इन लोगों ने। और हो क्या रहा है, यहाँ पर जो हेलमेट नहीं पहनता, जिसके पास लाइसेंस नहीं होता, उसके लिए 6 महीने सजा है, उसके लिए 2000 जुर्माना है, और जो 53,000 का डाका डाले कोई सदर है। नहीं जरा अडियाला के आसपास रहते हैं, थोड़ा अडियाला के आसपास जी रहते जी हैं शौकत साहब, बल्कि पूछेंगे भी आपसे कि अब चूंकि मुलाकात हो गई है और वो खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप ये बताएं कि आगे जो है पार्टी के क्या प्लान है, क्या प्रोटेस्ट आप जो प्लान है उसको जारी रखेंगे मजीद? देखिए पहली बात तो कल जब उनकी बहन मिली हैं, अंदाजा कीजिए कि 8x10 का कमरा है, डेथ सेल है, वहां पर उनको रखा गया है। 24 घंटे में से 22 या 23 घंटे कमरे में उनको बंद रखा गया है इन 28 दिनों के अंदर। और फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा मेंटल टॉर्चर है। अगर आप यही अंदाजा करें कि शौकत बसरा को या आप दोनों में से किसी को एक कमरे में 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए और ना निकलने दिया जाए, और उसी कमरे के अंदर वॉशरूम हो, आपको ना अखबार मिले, ना आपको टेलीविजन मिले, जो आपका बुनियादी हक है, जो आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर होने के तौर पर आपको तो 5 क्लास मिलनी चाहिए थी जेल के अंदर, वहां पे ये जुल्म जबर हो रहा है, तो आप देखिए क्या आदमी फील करेगा। तो ये कैसे होगा, आप कैसे इसको निजात कैसे दिलाएंगे उन्हें इससे? आपका क्या प्लान है, यही तो पूछ रहे ना। निजात इस वक्त बंदूक इनके हाथ में है, गोली इनके हाथ में है। हम पुरअमन तौर पर बाहर निकलते हैं, 26 तारीख को लाशें लेकर आते हैं, पुरअमन तौर पर निकलते हैं, हमारे लोगों को जख्मी किया जाता है, जेलों में भर दिया जाता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान का झंडा, पार्टी का झंडा लेकर निकलती हैं हमारी माएं, बहनें, बेटियां, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, उन्हें जेलों में धर दिया जाता है, दहशतगर्दी के ऊपर। अभी पता है ये जो मुलाकात नहीं हो रही थी ना, इस पर जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लोगों ने खबरें चलाई हैं, तो वजीर दाखिला नाराज है इस पर हुकूमत, और वो कह रहे हैं कि क्रैकडाउन होगा इस तरह की झूठी खबरें और मुल्क को। जी नहीं, पहले क्रैकडाउन कहाँ नहीं हो रहा मेरे भाई, कौन महफूज है? क्या सहाफी महफूज है? 3 सहाफी जेलों में पड़े, उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म यह है कि उन्होंने इंटरव्यूज क्यों किए हैं। जो भी यहाँ पर इस जाली निजाम के खिलाफ, जाली हुकूमत के खिलाफ बात करेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, हथकड़ियां पहनाई जाएंगी, उसको गायब कर दिया जाएगा, अदालतें बात नहीं सुनेंगी। उसकी रीजन पाकिस्तान में अदालतें खत्म हो गई हैं। बैरिस्टर गौहर ने किससे बात करके मुलाकात अरेंज कराई है सर, पता है आपको कुछ? किसी से मुलाकात नहीं की बैरिस्टर गौहर ने, ये बिल्कुल झूठा और प्रोपेगेंडा और लंब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मेरे भाई। मैं फिर आपको करूं, कल इतने ज्यादा लोग थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने और रेहला जेल के सामने, हमने उस वक्त तक बैठे रहना था और पुरअमन तौर पर बैठना था जब तक हमारी मुलाकात ना हो जाती। जब इन्होंने देखा हजारों लोग हर तरह की फिस्तायत के बावजूद रास्ते रोके हुए थे, हम लोग पहुंच गए, फिर मजबूरन इनको मुलाकात करवानी पड़ी, और मैं आपको आइंदा का लाएअमल दे दूंगा। जी शौकत साहब, फिर अगेन कि आगे आप कोई प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं, आगे आप क्या करेंगे? आप सही कह रही हैं। पहली प्लान तो ये है कि हर मंगल को और हर जुमेरात को हम इतनी बड़ी तादाद में ही यहाँ आया करेंगे जब तक हमारी मुलाकातें, जो हमें कानून, आइन और ये रूल इजाजत देते हैं, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं,
اگر نہیں کروائی جاتی. نمبر 1. نمبر 2, کل خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے اچکزئی صاحب, راجہ علامہ ناصر عباس صاحب وہ لاہے عمل دیں گے, وہ جو لاہے عمل دیں گے اور بہت جلد دیں گے, یہ بھی میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, اس لاہے عمل پر پوری تحریک انصاف صحیح اور صرف یہ تحریک انصاف کا اور وہ مسئلہ گورنر نہیں ہے. راج پہ وزیر بات یس ہوئی، پوچھیے میرے نا، ذہن میں یہ تھا تو بڑا امپورٹنٹ کہ تھا. یہ گورنر بات راج ہوئی کیا آپ کی عمران خان صاحب سے کہ جی اگر گورنر راج لگ جاتا ہے تو پھر کیا آپ کا میں پلان صرف ایکشن ہونا چاہیے؟ ایک فکرہ کہہ کے, کیونکہ یہ مسئلہ پاکستان کے اندر صرف تحریک انصاف کا نہیں ہے, کسانوں کا, نوجوانوں کا, تاجروں کا, آپ کے صحافیوں کا, ہر کسی کو پاکستان کو بچانے کے لیے نکلنا ہوگا, اپنی جان کو بچانے کے لیے نکلنا ہوگا, اور ہم کال دیں گے. جہاں تک گورنر رول کی بات ہے, بھائی عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کل لگانا ہے, آج لگا دیں. ہمارے لیے تو 3 سال سے ملک میں مارچلہ لگا ہوا ہے, نہ کسی کی جان محفوظ ہے, نہ عزت محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے. تو بھائی پاکستان کے اندر تحریک انصاف 90% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. 8 فروری کا الیکشن آپ کے سامنے ہے, یہ لگا کے دیکھیں گورنر رول. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے 3-4 مہینے بعد جانا ہے نا, اگر یہ گورنر رول لگائیں گے تو جلدی اس حکومت کا کام ملیا میٹ ہو جائے گا. کیونکہ اب ہمارے نوجوان, ہمارے پارٹی کے لوگ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ کال دیں اور ڈی چوک کی کال دیں. آپ کو بتاؤں اس دفعہ اگر ہم ڈی چوک آئیں گے نہیں اٹھیں گے اس وقت تک جب تک جعلی نظام ختم نہیں ہو جاتا. خواہ یہ ہم پر تشدد کریں, لاٹھیاں چلائیں, آنسو گیس چلائیں, گولیاں ماریں, لیکن انشاءاللہ اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے. اس کی ریزن پنجابی کے اندر ات خدا دا غیر ہوں ہے. ان لوگوں نے جو ظلم کر دیا ہے, جو جبر کیا, خاص طور پہ پاکستانیوں کو بیچاروں کو جو بھوک سے مر رہے ہیں. بالکل ہم تو اس دعا کے ساتھ ہی کہ بھئی اس طرح کی نوبت نہ آئے کہ ڈی چوک پر آ کے ظاہر ملک اس وقت صورتحال ملک کی متعامل نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ شوکت بشر صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں.